بینائی میں رب کا نور اور رب کے نور کی تجلیات کار فرما ہوتی ہے، وہ رب کے نور سے دیکھتا، اس لیے وہ قریب کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، دور کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس کے لیے قرب و بعد ختم ہو جاتا ہے، قریبی اور نزدیکی اور دوری جو ہے اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے، وہ پوری کر۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ، فرمایا میں پوری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی میں ایک رائی کا دانہ ہے۔ میں ساری کائنات کو، اللہ کے تمام شہروں کو، تمام ملکوں کو اکٹھا دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح۔ اور اس بات کا اب انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب کمپیوٹر پہ بیٹھیں، نیٹ پہ بیٹھیں، پوری دنیا آپ کے سامنے موجود ہے، پوری دنیا آپ کے سامنے موجود ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی سکرین میں، موبائل میں آپ نیٹ آن کریں تو پوری دنیا اس موبائل میں ہے۔ جس مرضی ملک کو آپ پڑھ لیں، جس مرضی ملک کی آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، کسی چیز کا نام لکھیں آپ، اتنی معلومات، سارا کچھ اس میں جمع ہے، ایک موبائل میں ہے سب کچھ۔ تو یہ چیزیں اولیاء کرام کی کرامتوں کو ثابت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اب تو عقلی طور پر بھی ان چیزوں کو تسلیم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ کرامت اور معجزہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ عادت سے ہٹ کر ہوتا ہے، روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، عقل اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتی، عقل اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتی۔ یہی معجزہ ہوتا ہے کہ جو عاجز کر دے، جس کو کوئی سمجھ نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری آپ کی شان عظمت ہے۔ تو میں آپ کی بہت ساری تعلیمات ہیں، چونکہ اصل محبت تو یہ ہے داتا حضور کی ذات کے ساتھ کہ ہم آپ کی تعلیمات کو بھی سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ تو آپ کی جو کتاب کشف المحجوب شریف ہے، یہ آپ کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ تو بہت ساری تعلیمات ہیں آپ کی، ان میں سے آج میں نے ایک بات آپ کے لیے منتخب کی ہے، بلکہ ہم سب کے لیے، اس میں بھی شامل ہوں، اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ایک بات منتخب کی ہے کشف المحجوب شریف کی، تاکہ اس کو آج میں اپنی گفتگو کا موضوع بناتا ہوں۔ آپ نے اللہ کے ایک بہت بڑے ولی حضرت خواجہ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بات اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں نقل کی۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 4 علوم ایسے حاصل کیے، 4 چیزیں، 4 باتیں ایسی یاد کی ہیں، ایسی سیکھی ہیں کہ ان 4 باتوں کو سیکھنے کی وجہ سے، یاد کرنے کی وجہ سے میں دنیا کے ہر قسم کے علم سے بے نیاز ہو گیا۔ یعنی وہ 4 علم میں نے حاصل کر لی، ان 4 علموں کے بعد، 4 باتوں کے بعد اب مجھے مزید کسی علم کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہ 4 باتیں سارے علوم کو شامل ہیں۔ وہ 4 باتیں سارے علوم، وہ میری ساری زندگی کے لیے وہی کافی ہیں۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز آپ نے بیان کی، کہتے میں نے یہ جان لیا، میں نے یہ جان لیا کہ میرا رزق مقدر ہو چکا ہے، میرا رزق میرے لیے معین ہو چکا ہے، یہ میں نے جان لیا۔ میں نے یہ جان لیا کہ میرا رزق میرے لیے معین ہو چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے، لہذا میں رزق کی کمی اور زیادتی کی فکر سے بے نیاز ہو گیا۔ اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے میرا رزق کم ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے، میں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ میرا رزق میرے لیے معین ہو چکا ہے، مقدر ہو چکا ہے، اب اس میں کمی نہیں ہو سکتی، زیادتی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا، لہذا اس فکر سے میں بے پرواہ ہو گیا، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس ٹینشن سے ختم ہو گیا، تو یہ ٹینشن میری ختم ہو گئی ہے، اب مجھے کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہے رزق کے والے سے، میں نے جان لیا، اس حقیقت کو پا لیا۔ اور دوسری بات کہتے ہیں، دوسرا علم میں نے یہ جانا، دوسری بات یہ جانی کہ خدا کا مجھ پر حق ہے، خدا کا مجھ پر حق ہے، اس سے میرے علاوہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، اسے میں نے ہی ادا کرنا ہے۔ خدا کا مجھ پر حق ہے، اسے میں نے ہی ادا کرنا، اسے میرے علاوہ کوئی میری نماز کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، جو نماز مجھ پر فرض ہے اس کو میں نے ہی ادا کرنا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتا جاؤ تم اپنی بھی نماز پڑھ لو، میری جگہ تم میری بھی نماز پڑھو۔ میں اپنے والد کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ جائیں اپنی حصے کی بھی نماز پڑھ لیں اور میرے حصے کی بھی نماز پڑھائیں، نہیں، جو میرے اوپر رب کا حق ہے اس کو میں نے ہی ادا کرنا ہے، میرے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تو کہتے اس لیے پھر میں اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی میں لگ گیا، رب کے حقوق کی ادائیگی میں لگ گیا، ان کو ادا کر رہا ہوں، کیونکہ میرے علاوہ ان حقوق کو کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ میرا کوئی طالب ہے،
میرا کوئی متلاشی ہے، مجھے کوئی ڈھونڈ رہا ہے، مجھے کوئی طلب کرنے والا ہے، میرا کوئی طالب ہے. وہ طالب کون ہے؟ فرمایا میرا طالب میری موت ہے جو میری متلاشی ہے، اور اس سے فرار نہیں، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، میں اس سے اس سے بچ نہیں سکتا. اور چوتھی چیز میں نے یہ جان لی کہ میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کوئی مالک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. میں اس کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا. میں ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بات رکھتا ہوں کہ میرا کوئی مالک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتا ہوں. کہتے ہیں یہ 4 چیزیں میں نے سیکھی، 4 باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا تو دنیا کے تمام علوم سے بے نیاز ہو گیا، کیونکہ ساری چیزیں تو اس میں آ گئی. میرا رزق مقدر ہو چکا ہے، معین ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے، اسے میں نے ہی ادا کرنا ہے، میرے علاوہ کسی اور نے ادا نہیں کرنا. میرا کوئی طالب ہے، متلاشی ہے، اور وہ میری موت ہے، اور میرا کوئی مالک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. اور اسی موقع پر داتا حضور نے ایک حکایت بھی بیان کی کشف المجوب شریف میں. آپ نے ایک حکایت اسی مقام پر بیان کی کہ میرا کوئی مالک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، اس پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے کہ بصرہ میں ایک رئیس تھا، بصرہ میں ایک رئیس شخص تھا، امیر شخص تھا. وہ اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا، تو اچانک اس کی نظر اپنے باغبان کی بیوی پر پڑی. اس کے دل میں برا ارادہ برا خیال آیا. اس نے باغبان کو شہر کسی کام کے لیے بھیج دیا اور اس کے پاس آ کر اپنی برائی کا ارادہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا. اور اس سے جو ہے محل کے جو کمرے تھے ان میں جو سب سے اندر والا کمرہ تھا وہاں پر لے گیا. وہاں لے جا کر اسے کہتا ہے کہ اب ایسے کرو، جاؤ محل کے سارے دروازے، جتنے کمرے سارے دروازے بند کراؤ، محل کے سارے دروازے بند کرو. وہ اٹھی، سارے دروازے بند کرائے اور آ کر کہنے لگی میں نے محل کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوگا، ایک دروازہ مجھ سے بند، میں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، ایک دروازہ مجھ سے بند. وہ رئیس جلدی سے اٹھا، اس نے کہا کون سا دروازہ مجھے بتاؤ، میں بند کر کے آتا ہوں. کون سا دروازہ تجھ سے بند نہیں ہو رہا؟ وہ کون سا دروازہ جو تجھ سے بند نہیں ہو رہا، میں بند کر کے. اس نے کہا وہ دروازہ جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہے، وہ دروازہ جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہے، اسے کون بند کر سکتا؟ اس لیے میرا کوئی مالک ہے جو مجھے دیکھ رہا، اس کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا، اس کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا. تو یہ داتا حضور آپ نے اپنی تعلیمات کو بھی بیان کیا اور آپ نے بہت ساری تعلیمات کو بیان کیا. انشاءاللہ العزیز ارادہ ہے کہ ہم کشف المجوب شریف کا بھی درس شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی تعلیمات کو بھی ترتیب بیان کریں گے. اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں. دوسرا حصہ آج کی گفتگو کا وہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کے فیض کی صورت کیا ہے. آئے وہ اپنے وصال کے بعد فیض دے سکتے ہیں یا نہیں، ان سے فیض لیا جا سکتا ہے یا نہیں، ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں، ان کے نام کو وسیلہ بنا کر، ان کی ذات کو، ان کی روح کو وسیلہ بنا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں، یا براہ راست ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہم پر مہربانی کریں، کرم کریں. اس پہ میں بات کرتا ہوں. اس سے پہلے، اس حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم غلط فہمی کا تب شکار ہوتے ہیں کہ جب ہمیں بیس کی سمجھ نہیں ہوتی، بنیاد کی سمجھ نہیں ہوتی. اولیاء کرام سے فیض لینے کے والے سے جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس وجہ کو سمجھنا. وہ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ موت، جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو گیا. موت آ گئی تو ختم ہو گیا. جب بندہ مر گیا اس کے بعد اب اس کی کہانی ختم، اس کی کہانی ختم ہو گئی، اس کی زندگی ختم ہو گئی. اب وہ بے جان ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، اب وہ بے جان ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب اس میں حیات نہیں رہی، اس میں زندگی نہیں رہی. تو یہ چیز ہے جو انسان کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے غلط سوچنے پر، اس بات کو سوچنے پر کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو وہ مرا ہوا انسان کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ وہ تو ڈیڈ ہو گیا، وہ تو بے جان ہے، اس میں اب روح نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس چیز پہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں.
تو ہم نے بیس سمجھنی ہے کہ آیا موت انسانی زندگی کے خاتمے کا نام ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو آئیے ہم اس والے سے قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 موتوں کا ذکر کیا اور 2 زندگیوں کا ذکر کیا، اور 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی پاک بارگاہ میں قیامت کے دن اٹھایا جانا اور پیش ہونا، اس چیز کا ذکر کیا گیا۔ تو 2 زندگیوں کا ذکر کیا گیا اور 2 موتوں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، فرمایا تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، تم عدم میں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تمہاری صورت نہیں تھی، تمہاری ہستی نہیں تھی، تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کچھ بھی، تم عدم میں تھے، اس کو موت کہا قرآن نے۔ وکنتم امواتا، تم نہ ہونے میں تھے، تم نہ ہونے میں تھے، عالم ارواح میں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تمہاری صورت نہیں تھی، تمہاری ہستی ظاہری لباس میں نہیں تھے، لباس بشریت میں نہیں تھے۔ وکنتم امواتا، تم حالت عدم میں تھے، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پس اس نے تمہیں، یہ جو ہم زندگی سے گزر رہے ہیں، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندگی عطا کی۔ پھر قرآن کہتا ہے ثم یمیتکم، پھر وہ دوبارہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ موت دے گا۔ وہ موت جب روح قبض ہوتی ہے، جب انسان اس زندگی کا اختتام کرتا ہے، اس زندگی کا خاتمہ کرتا ہے، اختتام کو پہنچتا ہے، تو پھر موت جب آتی ہے، اس موت کا ذکر کیا ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ کیا یہاں زندگی ختم ہو گئی؟ قرآن کہتا ہے ثم یحییکم، وہ موت دے گا تو موت کے بعد پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو گویا موت اور موت کے بعد کی زندگی کا بھی ذکر کیا گیا، موت کا ذکر کیا گیا اور موت کے بعد بھی زندگی کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر کہا ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ۔ تو یہ 5 سٹیپس بیان کیے قرآن نے، 5 مرحلے بیان کیے۔ پہلے حالت عدم کا، نہ ہونے کا، کہ جب کچھ نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے۔ اس کے بعد فاحیاکم، اس دنیا میں، اس عالم امر میں، اس عالم شہادہ میں آئے، اس ظاہری دنیا میں آئے، اور پھر اس کے بعد موت وارد ہوئی، پھر اس کے بعد برزخی زندگی کا آغاز ہوا، اس کے بعد پھر برزخی زندگی کا آغاز ہوا، اور پھر ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں لٹائے جاؤ گے۔ اگر ہم قرآن سے پوچھیں قرآن تیرے نزدیک موت کا کنسیپٹ کیا ہے، تو موت کی ڈیفینیشن کیا بیان کرتا ہے، تو قرآن ہمیں بڑے واضح کلیئرلی لفظوں میں کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن کہتا ہے موت ایک ذائقہ ہے، موت ایک ذائقہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ذائقہ کیا چیز ہے؟ ذائقہ ایک بے حیثیت چیز ہے، ذائقہ ایک کیفیت کا نام ہے، ذائقہ ایک کیفیت، اور کیفیت بھی عارضی ہے، کیفیت بھی عارضی ہے، اور ذائقے کا اپنا کوئی حصی وجود نہیں ہے، ذائقے کا اپنا کوئی حصی وجود، وہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت بھی آپ مثلا آپ کیلا کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، مختلف قسم کے مشروبات پیتے ہیں، مختلف قسم کے غذائیں کھاتے ہیں، تو اس کا عارضی طور پر چند لمحوں کے لیے آپ کی زبان پر ایک ٹیسٹ آتا ہے، ایک ذائقہ آتا ہے، اور وہ ذائقے کا عارضی پن اتنا ہے کہ آپ ایک کلی کر لیں تو وہ فوراً ذائقہ ختم بھی ہو جاتا ہے، وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کہتا ہے موت ایک ذائقہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ موت ایک ذائقہ ہے۔ تو ذائقہ عارضی چیز ہے، چند لمحوں کے لیے ہے، ذائقہ جو ہے وہ چند لمحوں کے لیے ایک عارضی چیز ہے، تو وہ ذائقہ آئے گا، وارد ہوگا، اس کے بعد پھر ذائقے کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ یعنی ذائقے کی حیثیت تو یہ ہے کہ وہ ایک کلی سے بھی ختم ہو جاتا ہے، ذائقہ ایک کلی سے بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ذائقہ اچھا ہو تو چہرے پہ راحت ہوتی ہے، چہرے پہ سکون ہوتا ہے، چہرے پہ خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، سرور کی کیفیت ہوتی ہے،
چہرے پہ